اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، خوش آمدید۔ آج ہم اپنی سیریز سلطان صلاح الدین ایوبی کے ایک اہم حصے پر بات کریں گے، یعنی صلیبیوں کے ساتھ صلاح الدین کی پہلی بڑی جنگ۔ جب صلاح الدین ایوبی نے اقتدار سنبھالا، اس وقت صلیبی ریاستیں شام اور فلسطین کے بڑے حصے پر قابض تھیں۔ یروشلم بیت المقدس عیسائیوں کے قبضے میں تھا۔ انطاکیہ، طرابلس اور یافا جیسے شہر صلیبیوں کے ہاتھ میں تھے۔ صلیبی فوجیں مسلسل مسلم علاقوں پر حملے کرتی رہتی تھی۔ صلاح الدین ایوبی جانتے تھے کہ مسلمانوں کو صرف دفاعی نہیں بلکہ فیصلہ کن جنگ لڑنی ہوگی۔ انہوں نے فوج کو متحد اور منظم کیا، دشمن کی کمزوریوں کا مطالعہ کیا، مختلف قلعوں پر چھوٹے حملے کر کے صلیبیوں کی سپلائی لائن کاٹ دی۔ یہ ان کی سب سے بڑی حکمت عملی تھی، دشمن کو طاقتور ہونے سے پہلے ہی کمزور کر دینا۔ محترم ناظرین، 1177 میں صلاح الدین ایوبی نے فلسطین کی طرف پیش قدمی کی۔ ان کا مقصد تھا کہ صلیبی ریاستوں پر دباؤ ڈالا جائے۔ وہ ایک بڑی فوج کے ساتھ روانہ ہوئے، لیکن صلیبی حکمران بالڈون چہارم، جو کہ جذام کا مریض تھا، اپنی فوج کے ساتھ آگے نکل آیا۔ جنگ موتنگ سیگارڈ، یہ جنگ تاریخ میں جنگ موتنگ سیگارڈ کے نام سے مشہور ہے۔ صلیبی فوج تعداد میں کم تھی، لیکن اچانک حملہ آور ہو گئی۔ صلاح الدین کی فوج منتشر ہو گئی اور بدلے میں نقصان اٹھانا پڑا۔ محترم ناظرین، یہ جنگ مسلمانوں کے لیے عارضی شکست تھی، لیکن یہ شکست صلاح الدین ایوبی کے لیے ایک بہت بڑی سیکھ تھی۔ انہوں نے سمجھ لیا کہ بیت المقدس فتح کرنے کے لیے مزید تیاری کی ضرورت ہے۔ صلاح الدین نے اپنی فوج کو دوبارہ منظم کیا۔ وہ مایوس نہیں ہوئے بلکہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کر واپس آئے۔ انہوں نے چھوٹے چھوٹے قلعوں پر قبضہ شروع کر دیا تاکہ صلیبیوں کو تنہا کر سکیں۔ شکست کے بعد صلاح الدین ایوبی نے دو بڑے کام کیے۔ نمبر 1، فوج کو زیادہ سخت تربیت دی۔ نمبر 2، مختلف مسلمان حکمرانوں کو دوبارہ اپنے ساتھ ملا لیا۔ یہی وہ حکمت عملی تھی جس نے آگے چل کر حطین کی جنگ میں فیصلہ کن کامیابی دلائی۔ اس وقت کے لوگ بیان کرتے ہیں کہ شکست کے باوجود صلاح الدین ایوبی کے چہرے پر کبھی غرور یا غصہ نہیں آتا تھا۔ وہ ہمیشہ اللہ پر بھروسہ کرتے، اپنی غلطیوں سے سبق لیتے اور اپنی فوج کو ہمت دلاتے۔ ناظرین، آج کے حصے میں ہم نے دیکھا کہ صلاح الدین ایوبی اور صلیبیوں کی پہلی بڑی جنگ موتنگ سیگارڈ تھی، جس میں مسلمانوں کو وقتی نقصان اٹھانا پڑا، لیکن یہی شکست صلاح الدین کے عزم کو اور مضبوط کر گئی۔ انشاءاللہ اگلے حصے میں ہم بات کریں گے حطین کی جنگ عظیم اور بیت المقدس کی آزادی کی تیاری۔ تو اس سیریز کے ساتھ جڑے رہیے اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔